میرے شب و روز استاد مراد کے ساتھ بسر ہونے لگے۔ ایک وقت تھا جب وہ میرا سایہ بن کر رہتا تھا، مگر جب مجھے اس نے ایران شناسی کی لت میں مبتلا کیا تو میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ فارسی جیسی میٹھی اور سحر افروز زبان سیکھنے کی خواہش نے بھی مجھے استاد مراد کا گرویدہ بنا دیا، لہٰذا میں کالج سے آتے ہی اس سے ملنے چلا جاتا۔ راوی والے واقعے کے بعد مجھے استاد مراد سے خوف بھی آنے لگا اور مجھے پراسرار دنیاؤں کے بارے میں جاننے کا تجسس بھی ہونے لگا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جو ہی میرے اندر پراسرار علوم اور پراسرار دنیا کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوتی، میرے قلب و ذہن میں جنگ چھڑ جاتی۔ میرا ذہن ان واقعات کی پراسراریت تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، مگر پدمنی اور استاد مراد کو چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے ان دونوں واقعات نے میرے دل کو باور کروایا کہ ہماری ظاہری دنیا غیر مرئی، لطیف اور پراسرار پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ انسانوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے، مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس زمانے میں پراسرار علوم اور مخفی دنیاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے عام معلوماتی کتب دستیاب نہیں تھیں، صرف بزرگوں سے سنی ہوئی روایات، حکایات ہوتی تھیں۔ میں نے کم عمری ہی میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا، لہٰذا جب مجھے پراسرار دنیاؤں کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہوا تو میں قرآن پاک اور احادیث کی کتب و تفاسیر پڑھنے لگا، خاص طور پر سورہ جن ترجمے کے ساتھ بغور پڑھتا اور اس پر غور و خوض کرتا۔ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا ذہن پراسرار دنیا کی مخلوق کے وجود کا قائل ہو گیا اور مجھے اپنی خاندانی روایات کی صداقت پر یقین آنے لگا۔ ویسے بھی انسان کی فطرت و جبلت میں ہے کہ وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ میرا ذہن جو ایک عرصے سے خاندانی روایات اور علوم مخفی کی صداقت تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جب خود پر بیتی تو ان علوم کی حقیقت کا قائل ہونے لگا۔ میاں جی کو معلوم تھا کہ میں آستانے پر صرف استاد مراد کی وجہ سے آنے لگا تھا، بس انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ استاد مراد کی عدم موجودگی میں مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کہہ دیتے اور میں نیم دلی سے انجام دے دیتا۔ میں جب ان سے استاد مراد کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ ہمیشہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے، ناگی پتر، تجھے استاد مراد سے بڑا پیار ہے، یار کبھی صرف اپنے باپ سے ملنے آ جایا کر۔ ان کی مسکراہٹ میں شفقت ہوتی مگر چہرے کی خد و خال میں چھپی پراسراریت ہمیشہ عود آتی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ استاد مراد اور میاں جی کے درمیان استادی شاگردی کا رشتہ بہت طاقتور ہے اور دونوں مل کر کس قسم کے عملیات کرتے تھے۔ میاں جی کے علاوہ کوئی اور استاد مراد کی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہزاروں میل کی مسافتیں طے کر کے سال میں 3 مہینے کے لیے میاں جی کے پاس کیوں آتا تھا۔ جب مجھے حقیقت کا علم ہوا اس وقت بہت بدل چکا تھا۔ میں خود بھی عملیات کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے اس دلدل میں دھکا دینے والا استاد مراد تھا۔ استاد مراد ان دنوں بہت زیادہ پراسرار اور مصروف تھا۔ کالج سے آتے ہی جب میں اس سے ملنے آستانے پر جاتا تو میاں جی بتاتے کہ وہ کسی بڑے چلے کے لیے چوکی لگانے کے لیے فلاں قبرستان گیا ہوا ہے۔ میں وہیں انتظار میں بیٹھ جاتا۔ استاد مراد جب کبھی شام ڈھلے یا صبح منہ اندھیرے آستانے پر لوٹتا تو خاصا بدلا بدلا اور تھکا تھکا نظر آتا۔ آتے ہی نڈھال سا ہو کر لیٹ جاتا۔ میاں جی کے گرگے اسے مٹھیاں بھرتے اور کسی سرخی مائل گاڑھی سیال سے اس کے بدن کی مالش کرنے لگتے۔ عموماً چانپی اور مالش کرنے والے 2 بھنگی قسم کے گرگے وہاں ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ میری استاد مراد سے 2-3 روز تک ملاقات نہ ہوئی تو اس روز میں عشاء کے بعد استاد مراد سے ملنے چلا گیا۔ آستانے کا دروازہ بند تھا لیکن درزوں سے دیر کی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میں بے دھڑک دروازے کو دھکا لگا کر اندر جانے لگا کہ مان خیال آیا کہ پہلے دیکھ تو لوں کہ اندر کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ آستانے کے اس حجرہ نما کمرے کی مشرقی جانب لکڑی کی ایک خستہ حال کھڑکی تھی جس کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور جھک کر اندر کا ماحول دیکھا تو محض حیرت رہ گیا۔ استاد مراد چٹائی پر چت لیٹا ہوا تھا، بدن پر صرف ایک لنگی تھی۔ میاں جی سرخی مائل گاڑھے سیال سے اس کے سینے پر زور زور سے مالش کر رہے تھے۔ پاس ہی اگربتیاں جل رہی تھیں، دونوں بھنگی اس کی پنڈلیاں ریگ مال کی طرح رگڑ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ استاد مراد ایسا کون سا مارکا سر کر کے آیا ہے کہ اسے اتنی خدمت کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ میاں جی بھی اس کی مالش کر رہے ہیں۔ پھر مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشانی بھی ہوئی کہ خدا خیر کرے استاد مراد کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جھٹ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا تو میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ استاد مراد مجھے دیکھتے ہی آسن جما کر بیٹھ گیا اور میاں جی بھی ہاتھ پوچھ کر تکیے کے سہارے بیٹھ گئے۔ کمرے میں عجیب تعفن پھیلا ہوا تھا۔ اگر بتیاں نہ جل رہی ہوتی تو میرے لیے اندر بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ استاد مراد نے مجھے مخمور اور وحشیانہ نظروں سے دیکھا، پھر اپنی دائیں جانب چٹائی پر رکھے ایک بڑے کوزے کو سرکا کر اپنے پاس کیا۔ کوزے میں کوئی سیال بھرا ہوا تھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، اس موسم میں انسان ٹھنڈا پانی پینے کو ترجیح دیتا ہے، مگر استاد مراد نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے
گرم سیال سے بھرا کوزہ منہ سے لگایا اور کسی درندے کی مانند چھڑپ چھڑپ کی آوازیں نکالتے ہوئے میدے میں ڈیل لیا۔ شاباش میرے شیر، ایک پیالہ اور پی جا۔ میاں جی نے اسے حوصلہ دیا تو استاد مراد نے خالی کوزہ پاس ہی کھڑے بھنگی کی طرف بڑھا دیا، جس نے جھٹ سے ایک گڑھے میں سے وہی سیال کوزے میں ڈالا اور استاد مراد کو تھما دیا۔ استاد وہ بھی غٹاغٹ پی گیا۔ اب کی بار وہ آسن توڑ کر اٹھا اور زوردار انگڑائی لینے لگا تو اس کے بدن کی ہڈیوں کے تڑکنے کی آواز سنائی دی۔ استاد مراد پر مستی چھا گئی تھی۔ میں اس عجیب طلسمی اور پراسرار ماحول کی تاب نہ لا سکا اور غصے سے واپس پلٹنے لگا تو استاد مراد نے مدہوش کن لہجے میں مجھے پکارا، ناگی تو ناراض ہو کر جا رہا ہے کیا؟ استاد مراد کسی نشے باز کی طرح جھولتا میرے قریب آیا اور میرا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ میں نے زور سے بازو چھڑا لیا اور گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے منہ اور بدن سے بو آ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے کراہیت ہونے لگی اور دکھ بھی ہوا۔ میں نے کرب کے عالم میں سوچا کہ کیا یہ وہی استاد مراد ہے جو ہر وقت اپنے کپڑوں پر مشک کافور چھڑکتا تھا، مگر آج اس سے گھن آ رہی تھی۔ استاد، یہ تو نہیں لگتا، تیری جگہ کوئی بدروح کھڑی ہے، میں نے قدرے جرأت سے کہا تو استاد مراد نے استہزائی قہقہہ لگایا۔ میں تیرے استاد کی بدروح ہی تو ہوں، اس نے طاغوتی آنکھوں کے سحر میں مجھے لیتے ہوئے کہا اور میں جھرجھری لے کر بولا، کیا بک رہا ہے استاد؟ منہ سنبھال کر بات کرنا گی۔ استاد مراد کے عقب سے میاں جی نے سرزنش کی، تو نہیں جانتا استاد مراد کتنے بھاری چلے کاٹ کر آیا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ بھاری چلوں کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تجھے تو بس بکنا آتا ہے، جو تیرے منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ میں نے میاں جی اور استاد سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور آستانے کا دروازہ زور سے بند کر کے چلا آیا۔ میں نے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری۔ استاد مراد کی حیت قضائی اور اس کی طاغوتی حرکتوں کا بار بار خیال آتا اور میں اس کی شخصیت میں الجھ کر رہ جاتا۔ رات تو جیسے تیسے کٹ گئی، مگر صبح فجر کے وقت جب والدہ مجھے نماز کے لیے اٹھانے آئی تو وہ قدرے گھبرائی ہوئی تھی۔ میں سرخ و متورم اور جلتی آنکھوں سے اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے جانے لگا تو والدہ کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ میرے پوچھنے پر وہ بولی، تیرا ابا رات بھر نہیں آئے اس لیے پریشان ہوں۔ اماں، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ وہ آستانے پر ہے، رات میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں نے ماں کو تسلی دینا چاہی تو وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی، استاد مراد بھی ادھر ہی تھا؟ ہاں اماں، مگر آج… میں اماں کو رات کے واقعات سے آگاہ کرتے کرتے رک گیا۔ بول، کیا کہنے لگ گیا تھا تو؟ کچھ نہیں اماں، میں مزید ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا میں نماز کے لیے چلتا ہوں۔ اچھا بات سن، میرا ایک کام کرتے آنا۔ ماں نے ایک بار پھر سرگوشی کی اور کپڑے کی پوٹلی مجھے تھما کر بولی، یہ کالے ماش کی گڑیا گورا قبرستان دفن کر کے آنا۔ اماں، یہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ پرے کھینچتے ہوئے کہا، پتر، میں نے وظیفہ پڑھ کر یہ عمل کیا ہے، اب اس گڑیا کو قبرستان میں دفن کرنا ہے، اور دیکھ تو مجھ سے زیادہ بحث نہ کر، بس اپنی ماں کا یہ کام کر دے۔ اماں نے ملتجی لہجے میں کہا، لیکن اماں… مجھے وہ منظر یاد آ گئے جب میں چوکی لگانے دریائے راوی پر گیا تھا، وہاں ریت پر اس قسم کی بے شمار پوٹلیاں بھی نظر آئی تھیں، لہٰذا میں نے اماں سے کہا، ماں تو بھی میاں جی کے نقش قدم پر چل پڑی ہے؟ نہیں پتر، تو بحث بہت کرتا ہے۔ اماں الجھ کر بولی، لا دے، میں افضل سے کہتی ہوں وہ اسے دفن کراتا ہے۔ ماں ناراض ہو کر چچا افضل کو بلانے لگی تو میں نے تھیلی ان سے جھپٹ لی اور کہا، چچا کو رہنے دے ماں، میں ہی یہ کام کر کے آتا ہوں۔ اماں تعجب سے میرا منہ تکنے لگی، پھر میری بلائے لیتے ہوئے بولی، پتر، نماز سے پہلے یہ کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ تو نماز پڑھتے ہوئے اسے پیچھے رکھ کر بھول جائے، اگر تو نے ایسا کیا تو غضب ہو جائے گا، میرے عمل کی ساری کمائی برباد ہو جائے گی، ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ میں اماں کو تسلی دے کر گورا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ سحری کے تارے آسمان پر روشنی کی چادر تانے ہوئے تھے۔ قبرستان کی طرف چلتے ہوئے مجھے پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے قدم لڑکھڑا گئے، مگر اماں سے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، لہٰذا آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے قبرستان پہنچا، نرم جگہ تلاش کر کے پوٹلی دفن کرنے لگا۔ اچانک خیال آیا کہ ایک بار دیکھ تو لوں کہ اس میں کیا رکھا ہے۔ میں نے پوٹلی کھولی تو اندر آٹے سے گندھی ایک عجیب حیت کی گڑیا تھی، جس میں کپڑے سینے کی لاتعداد سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ گڑیا کی آنکھوں کی جگہ 2 سرخ دانے گڑھے تھے، ناک اور ہونٹوں کو زعفران سے نمایاں کیا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میری والدہ عملیات کی ماہر نہیں تھی، لیکن ان کا یہ روپ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ انہیں عملیات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے گڑیا تو دفن کر دی، مگر دل کرب سے تڑپ اٹھا۔ اس روز میں نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے گھرانے کی وہم پرستی سے بچا اور انہیں سچائی کا روشن راستہ دکھا۔ لیکن شاید میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا،
یا میری گڑگڑاہٹ میں عاجزی نہیں تھی کہ اللہ کے حضور میری دعاؤں کو شرف بازیابی نصیب نہیں ہوئی؟ تقدیر نے میری التجاؤں اور ثابت قدمی کی لاج نہ رکھی اور میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میں اپنی مرضی کے بغیر ہی گھر والوں کے متعین کیے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ میری مزاحمت دم توڑنے لگی اور میرا ذہن پراسرار علوم اور مخفی دنیا کے اسرار کو تسلیم کرنے لگا۔ اس روز میں کالج سے جلد لوٹ آیا۔ میری طبیعت بوجھل تھی اور گرانی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے لاچارگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے کتابیں بستر پر پھینکی اور چادر تان کر سو گیا۔ اور اس سے بعد میں دوپہر کو سویا تھا، ورنہ کالج سے آتے ہی آستانے پر استاد مراد کے پاس چلا جاتا تھا۔ رات جو میں نے مکروہ مناظر دیکھے تھے، اس کے بعد استاد مراد سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس کی صورت سے گھن آتی تھی، لیکن استاد مجھے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جب میں معمول کے مطابق آستانے پر نہیں گیا تو وہ خود گھر آ گیا اور میرے اوپر تنی چادر کھینچ کر مجھے اٹھا دیا۔ میں نے اس کی شکل دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تو وہ بڑے مشفقانہ انداز میں میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑوں سے وہی مشک کی مانوس سی خوشبو آ رہی تھی۔ میرے یار، ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ استاد مراد میرے بال سہلانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، استاد مجھے تنگ نہ کر۔ کیوں میرے یار، کیا ہوا ہے؟ بڑا خراب موڈ ہے؟ کچھ پتہ بھی تو چلے آخر کیا ہوا ہے؟ استاد مراد بھول پن سے بولا، تجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ سے ناراض کیوں ہوں؟ میں نے اس کی طرف چہرہ کیا تو اس کی طاغوتی آنکھوں میں جان لیوا چمک اور لبوں پر محبت پاش مسکراہٹ تھی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تو کیوں ناراض ہے، استاد مراد مسکراتے ہوئے بولا۔ استاد جھوٹ تو نہ بول، میں نے تلخ انداز میں کہا۔ ایک تو اتنے غلیظ کام کرتے ہو اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ تم جیسے سنیاسی اور بزرگ شخص کو جھوٹ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ استاد مراد میری تلخ نوائی پر سنجیدہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تو کیوں ناراض ہے، مگر میرے یار، تجھے نہیں معلوم کہ عملیات کی پراسرار دنیا میں عاملین کو کب کون سا روپ اختیار کرنا پڑ جائے اور اسے کس عمل کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بس بس، اب وضاحتیں پیش نہ کرو۔ میں جو نہیں جانتا اس کے بارے میں دریافت بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ تم لوگ پورے ڈھونگی ہو اور صرف نام کے مسلمان ہو۔ تم لوگوں میں ایک بھی شرعی کام نظر نہیں آتا۔ سچائی میں گندھی یہ بات استاد مراد کو بہت بری لگی۔ اس کی بھویں تن گئی اور اس کے اندر جوار بھاٹا شروع ہو گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور مٹھیاں بھیج کر چہل قدمی کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری بات برداشت کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تو سچ کہتا ہے، مگر اس سچ کو تسلیم کرنا بہت مشکل کام ہے ناگیار۔ بہرحال سچ تو سچ ہی رہے گا۔ تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میاں جی یہی کہتے ہیں کہ وہ کالا علم نہیں کرتے، اور تم بھی۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم دونوں مجھے گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک طرف تم لوگ نوری علم سے استفادہ کرتے ہو اور دوسری طرف یہ نجس، بدبودار اور مکروہ اشیاء کا استعمال۔ کیا یہ سب نوری علم میں جائز ہے؟ کیا کتا، بلی، الو جیسے ناپاک جانوروں، پرندوں کا خون اور ان کے گوشت اور ہڈیوں کا استعمال نوری علم کا حصہ ہے؟ مجھے بتاؤ استاد مراد، کیا اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ میں قدرے چیخ کر دریافت کرنے لگا تو استاد مراد نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ناگی یار بس کرو۔ نہیں، مجھے اس بات پر قائل کرو کہ یہ سب جائز ہے۔ خدا کی قسم، اگر اسلام ان مکروہ اشیاء کو اس طرح استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تو میں آج اور اسی وقت تمہارے ساتھ چلے، چوکیاں، مراقبے اور وظیفے پڑھنے کو تیار ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، میری بات ذرا ٹھنڈے دل سے سنو۔ استاد مراد کا رویہ بدستور نرم تھا۔ اسلام کی روح سے ہمارا یہ سارا دھندا ہی ناجائز ہے۔ رہا یہ سوال کہ ان علوم میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، تو سنو۔ ہمیں ہر عمل کے دوران اس کا مخصوص صدقہ دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان نجس اشیاء کا استعمال نہ کریں تو عمل پورا نہیں ہو پاتا اور الٹا عامل کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تم لوگ مجھے اس طرف لانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، دیکھو، اب میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا کہ تم لازماً یہ کام سیکھو، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ سب تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ اب تم یہ سوال کرو گے کہ مجھے تمہارے مقدر میں لکھے مستقبل کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، تو یہ بھی سن لو، ہمیں یہ سب کچھ ہمارا حساب بتاتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کی لکیروں اور ذائچے میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تمہارا برج ستارہ یہ بتاتا ہے کہ تم پیدا ہی مخفی علوم کے لیے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، ہر شخص پراسرار علوم نہیں سیکھ سکتا، صرف یہ وہی کام سیکھ سکتا ہے جس کے اندر یہ جوہر موجود ہو، اور تمہارے اندر یہ جوہر بدرجہ اتم موجود ہے۔ استاد مراد خاصی دیر تک مجھے پراسرار علوم پر لیکچر دیتا رہا۔ میرا غصہ اور تلخی آہستہ آہستہ زائل ہونے لگے۔ اس نے کہا، تمہیں کیا معلوم کہ اس پیشے میں کون لوگ آتے ہیں اور ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ آخر میں استاد مراد نے ہنس کر مجھ سے دریافت کیا، کیا تو اب بھی مجھ سے ناراض ہے؟ استاد، بھلا تجھ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ میں نے منافقانہ طرز گفتگو اختیار کیا۔
مگر استاد تو اتنے دن کہاں غائب رہا، اور رات کو تجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں ایک بہت بڑے چلے میں مصروف تھا، لیکن ٹھہرو، پہلے اس چلے کا پس منظر سن لو۔ استاد مراد چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تجھے معلوم ہی ہے کہ میرا تعلق ایران سے ہے، مگر شاید تجھے یہ نہیں کہ میں ایران میں کیا کرتا ہوں۔ میں دراصل سبزہ وار کا رہنے والا ہوں۔ بچپن ہی سے میرا رجحان پراسرار علوم سیکھنے کی طرف تھا۔ میرا باپ درمیانے درجے کا عامل تھا اور پہلوی خاندان کا شاہی نجومی کہلاتا تھا، لیکن چند پیش گوئیاں غلط ثابت ہونے پر شاہ ایران کے باپ نے اسے قتل کرا دیا، اور میری ماں بڑی مشکل سے جان بچا کر پاکستان آئی۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی۔ اس نے ایران سے چلتے وقت یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے بچے یعنی مجھے بہت بڑا عامل بنائے گی اور رضا شاہ خاندان سے اپنے شوہر کے خون کا بدلہ لے گی۔ لہٰذا میری ماں نے میری تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ مجھے لے کر بھارت بھی گئی۔ ایک بار اس کی ملاقات لاہور میں تمہارے دادا سے ہو گئی اور اس نے مجھے ان کے قدموں میں بٹھا دیا، لیکن ہمارے حالات کچھ ایسے بنے کہ ہم زیادہ دیر تک لاہور نہ رہ سکے۔ چند برسوں بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے تمہارے دادا سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ میں یہاں آیا تو معلوم ہوا کہ تمہارے دادا بھی وفات پا چکے ہیں اور میاں جی ان کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ میاں جی نے میری بپتا سنی اور مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو۔ تمہارے باپ نے عملیات سکھانے کے لیے مجھ پر بہت محنت کی اور مجھے عملیات میں ناقابل تسخیر بنا دیا۔ کچھ علوم میں نے بھارت میں ہندو اور عیسائی عاملوں سے سیکھے تھے، لہٰذا میں نے وہ عمل میاں جی کو بھی سکھا دیے۔ عملیات میں مہارت کے بعد میں ایران چلا گیا اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ شاہی خاندان تک رسائی کے لیے راستے تلاش کرنے لگا، اور کسی طرح رضا شاہ پہلوی کی دوسری مطلقہ ملکہ ثریا اسفندیار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ثریا اسفندیار 18 سال کی تھی جب اس کی شادی 30 سالہ رضا شاہ سے ہوئی۔ سبز آنکھوں اور سیاہ بالوں والی دلربا حسینہ کی رگوں میں ایرانی اور جرمنی خون دوڑ رہا تھا، مگر وہ پیدائشی بیمار تھی۔ اس پر ستاروں کی نحوست اور نظر بد کے اثرات تھے۔ رضا شاہ اپنے باپ کی طرح بڑے فیصلوں سے پہلے نجومیوں اور عاملوں سے نیک ساعتوں اور نتائج کا حساب کراتا تھا، لہٰذا اس نے ثریا اسفندیار سے شادی کے لیے مہورت نکلوایا۔ نجومیوں نے 12 فروری 1997 کو شادی کی اجازت دی اور کہا کہ یہ شادی بہت خوشگوار رہے گی۔ یوں ثریا ملکہ ایران بن گئی، مگر وہ اس روز شب عروسی کے قابل نہیں تھی۔ وہ بخار میں مبتلا تھی اور عروسی جوڑے کے نیچے بھی اس نے اونی لباس پہنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور عاملین اس کی بیماری کا سبب نہ جان سکے اور شاہ سے کہا کہ ثریا بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا رضا شاہ کی حوث طبع نے ثریا کو مزید بیمار کر دیا۔ شاہ کو اپنا ولی عہد چاہیے تھا۔ اس سے پہلے وہ مصر کے شاہ کی بہن فوزیہ سے شادی کر کے اسے بھی طلاق دے چکا تھا، جس سے اس کی بیٹی شہناز تھی۔ ثریا کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو شاہ نے مارچ 1958 میں یہ کہہ کر اسے طلاق دے دی کہ وہ بانجھ ہے۔ شاہ، اس کی بہنوں اور ماں نے ثریا اسفندیار کی نسوانیت اور وقار کو بے حد پامال کیا اور وہ مزید بیمار ہو گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ رضا شاہ پہلوی کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجھے ان حالات کا علم ہوا تو میں ثریا اسفندیار تک پہنچ گیا اور عملیات کی طاقت و علوم کے ذریعے اسے باور کرایا کہ میں اس کے بہت سے غم دور کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ میرا اعتبار کرنے لگی۔ شاہی محل میں اس کے بھی کچھ بہی خواہ تھے۔ اس نے مجھے ان سے ملوایا اور پھر میں شاہی خاندان میں نفوذ کر گیا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب شاہ ایران نے مجھے اپنے مقرب عاملین کی صف میں شامل کر کے تجریش کی پہاڑیوں میں میرا مسکن تعمیر کروایا۔ تجریش کی پہاڑیاں برف پوش پہاڑیاں، نامی گرامی عاملوں کی آماج گاہیں۔ وہاں ایرانی، بھارتی اور افریقی عاملین شاہ ایران کی طویل العمری اور عنان اقتدار پر مضبوطی کے لیے عملیات کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ پہاڑیاں شاہ کے محل کی بائیں جانب ہیں۔ شاہ اور اس کی ماں یہ سمجھتی ہیں کہ تجریش کے عامل و جادوگر وہاں بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں جب عاملوں کے قبیلے میں شامل ہوا تو میں نے اپنے عزائم کسی پر کھلنے نہیں دیے اور اپنے کام میں منہمک رہا۔ میری بہت سی پیش گوئیاں اور عمل درست ثابت ہوئے، لہٰذا جلد ہی میں نے اپنا مقام بنا لیا، جس سے پرانے عامل مجھ سے حسد کرنے لگے۔ اور یوں میں جو شاہ ایران سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، پہلے مخالف عاملوں کو ختم کرنے پر جت گیا۔ مجھے تجریش کے کالے عاملوں کو کمزور کرنے کے لیے بہت سے امتحانوں اور عذابوں سے گزرنا پڑا اور اس کے لیے کالے علم کی انتہا تک بھی جانا پڑا۔ اگرچہ اب ان عاملوں کے ساتھ میری جنگ اختتام کو پہنچ چکی ہے اور بہت سے مخالف ختم بھی ہو چکے ہیں، مگر میری اپنی مخفی طاقتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب کی بار جب میں یہاں آیا تو میاں جی نے مجھے از سر نو مخفی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ نئے گر سکھائے ہیں۔ پچھلی رات تم نے آستانے میں جو کچھ دیکھا ہے وہ انہی علوم کا حصہ ہے۔ میں نے 3 روز تک ایک عیسائی عامل کی قبر میں دفن رہ کر چلہ کاٹا ہے، جس کے باعث میرے اعصاب و ذہن پر اثر پڑا ہے۔ میرے یار،
اگر میں حرام جانوروں کی چربی اور خون سے بنے تیل کی مالش نہ کرتا تو میرے اعصاب کمزور ہو جاتے، اور اگر میں شبھ ساعتوں میں تیار کیا ہوا محلول نہ پیتا تو کالی قوتیں میرے بدن سے اپنی توانائیاں نکال لیتی۔ میں جن طاقتوں کے حصول کے لیے یہاں آیا تھا وہ مجھے مل چکی ہیں، بس ایک آخری مرحلہ باقی ہے، اور اسے طے کرنے کے لیے مجھے سندھ کے صحراؤں میں جانا ہے۔ وہاں ہر سال کالے علم کے ماہروں کا اجلاس ہوتا ہے، اور سارے عامل کالی طاقتوں کی آشیرواد لینے کے لیے مخصوص جاپ کرتے ہیں۔ اگر مجھے ان جاپوں میں کامیابی مل گئی تو میری زائد شدہ کالی طاقتیں از سر نو عود کرائیں گی، اور میں تجریش میں شاہ ایران کے رہی سہے ہمدرد عاملوں کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ استاد مراد کی یہ داستان سن کر میں بھونچکا رہ گیا، اور مجھے کالی علوم کی خرافات سے آگاہی کے بعد مزید نفرت ہونے لگی کہ سیاہ کاروں کی ایک کیسی کالی اور محیب دنیا ہے جس کو اختیار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافروں سے بھی 10 قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ استاد، تو یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا، تو ایران جانے کی بجائے پاکستان میں رہ جا۔ نہیں یار، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ استاد مراد کی تاغوتی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑکنے لگے۔ میری زندگی کا واحد مقصد باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ یہ کہہ کر استاد مراد اٹھا اور بولا، جب تیرا دماغ درست ہو جائے تو آستانے پر آ جانا۔ استاد کے جانے کے بعد میں گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں اس کی کہانی میں الجھ کر رہ گیا اور اس سے ملنے آستانے پر نہیں گیا۔ مجھے رات بھر سے کھجلی ہو رہی تھی اور دل بار بار اکسا رہا تھا کہ ناگی ایک بار قبرستان جا کر اس گڑیا کو دیکھ جسے تو نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ صبح اماں نے مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھایا تو میں نماز پڑھنے کے بعد سیدھا قبرستان چلا گیا اور گڑھا کھود کر گڑیا نکالنے لگا۔ مٹی نرم تھی، لہٰذا میں ہاتھوں کی مدد سے مٹی پرے اٹھانے لگا کہ یکا یک میرے بدن کو جھٹکا لگا اور انگلیوں میں سوئیاں چبھ گئیں جو گڑیا میں بے بس تھیں۔ میں بے اختیار چیخ اٹھا اور درد رفع کرنے کے لیے انگلیاں منہ میں ڈال کر چوسنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے گھاس پر پڑی ایک لکڑی اٹھائی اور اس کی مدد سے گڑیا کو باہر نکال لیا۔ گڑیا ابھی تک ویسی کی ویسی تھی اور اس میں سرمو تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اگر واقعی یہ عمل زدہ گڑیا ہوئی تو عملیات کے نتیجے میں اب تک اس میں کوئی حیرت انگیز تبدیلی آ چکی ہوگی، مگر گڑیا کو جوں کا توں دیکھ کر مجھے عملیات کے واہیات پن اور وہم پرستی پر ہنسی آ گئی۔ میں نے گڑیا کو دوبارہ دفن نہ کیا اور ایسے ہی گڑھے میں پھینک دیا۔ میں گھر واپس آیا، ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ پہلا پیریڈ ختم ہوا تو میرے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں چبھن ہونے لگی۔ میں نے انگلیاں دیکھی تو انگشت شہادت اور چنگلی کے آخری پوروں پر سرخ و کالے دانے نظر آئے۔ میں حیران ہوا کہ دانے کیوں نکل آئے ہیں۔ میرا ذہن اس طرف بالکل نہ گیا کہ گڑیا نکالتے وقت میری انگلیوں پر سوئیاں چبھی تھی۔ درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور دونوں انگلیاں متورم ہونے لگی۔ بہت جلد یہ چبھن میرے پورے بدن میں سرایت کر گئی اور میں خارج کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جوں جوں خارج کرتا اس کی طلب اور بڑھ جاتی اور میں ناخنوں کی مدد سے خارج کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا پورا جسم انہی کالے اور سرخ دانوں سے بھر گیا۔ میری حالت دیکھ کر کلاس روم میں بے چینی دوڑ گئی اور لیکچرر صاحب بھی لیکچر چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں صرف 5-10 منٹوں ہی میں اس زبردست اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ حلق و زبان اور ہونٹ سوکھ گئے، کانوں اور آنکھوں سے دھواں سا اٹھنے لگا اور دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یکایک مجھے کیا ہو گیا ہے۔ لیکچرر صاحب اور میری کلاس فیلوز نے جلدی سے مجھے میوا ہسپتال پہنچایا اور میرے گھر والوں کو اطلاع کر دی۔ میاں جی اور استاد مراد دوڑے ہوئے آئے۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی اور ڈاکٹر بھرپور طبی امداد دے رہے تھے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کون سی بیماری ہے جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ البتہ ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ اس نے کوئی ایسا زہر کھا لیا ہے جو اس کے پورے بدن میں سرایت کر گیا ہے۔ میاں جی اور استاد مراد نے میری حالت دیکھی تو دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ میں نیم مردہ ان کی طرف دیکھنے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مسلسل خارش کے باعث دانوں سے پیپ بہنے لگی تھی اور عجیب طرح کی بو آنا شروع ہو گئی۔ میرے گرد موجود ڈاکٹر اور نرسیں کام کرنے کے بہانے کھسک گئے اور خاکروبوں سے کہا کہ اس کا بستر وارڈ سے نکال کر برآمدے میں لگا دو۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس بیماری کے مہلک جراثیم کسی اچھوتی بیماری کا باعث نہ بنے اور باقی مریض یا عملہ بھی اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ خاکروب میرا بستر لے کر برآمدے میں پہنچے تو استاد مراد نے چند نوٹ ان کی مٹھیوں میں دیے اور کہا، تم لوگ تھوڑی دیر رکنا، میں تانگا لے کر آتا ہوں۔ میاں جی نے استاد مراد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، میاں جی، یہ مرض اسپتال والوں کے بس کا نہیں، اسے جلد سے جلد آستانے پر لے کر جانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر استاد مراد تانگا لینے بھاگا اور میاں جی میرے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ میں نے نیم جان نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میاں جی، میں بمشکل بول پایا، میرے بچے تجھ پر کیا ہو گیا ہے؟
میاں جی کے اندر کا باپ قدرے روحان سا ہو کر مجھے چھونے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ نے ماں باپ کے رشتے بھی خوب بنائے ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کی ہر تکلیف پر بلا اٹھتے ہیں۔ ایک وہ مسیحا تھے جنہوں نے میرا بستر وارڈ سے نکال کر باہر نکال دیا تھا، اور ایک ہی میرا باپ تھا جس نے میرے رستے ہوئے دانوں سے بھرے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنی محبت و شفقت کی مہر ضبط کی تھی۔ بول میرے بچے، تو نے کیا کھایا ہے؟ میاں جی مجھے دلاسا دینے لگے تو میں نے بولنے کی ایک بار پھر کوشش کی، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آیا کہ میں نے کیا کھایا ہے جس کی وجہ سے یہ اذیتناک اور غلیظ مرض میرے پیش پڑ گیا ہے۔ میاں جی مجھے کچھ یاد نہیں، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اسی دوران استاد مراد تانگا لے آیا۔ اس نے خاکروبوں کی مدد سے مجھے تانگے میں ڈالا اور تیز رفتاری سے کچے راوی پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ گھر والوں کو بھی میری بیماری کی خبر مل گئی تھی۔ جو ہی تانگا کٹڑی میں رکا، بچے، جوان اور عورتیں دوڑتے ہوئے آئے اور مجھے دیکھ کر چیخنے لگے۔ میری اماں تو مجھ سے والیہانہ لپٹ گئی۔ میاں جی نے بڑی مشکل سے انہیں پرے ہٹایا اور مجھے آستانے کے اندر لے گئے۔ استاد مراد اس وقت کسی ماہر استاد کی طرح حرکت میں آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کوئلوں سے بھری ایک بڑی انگیٹھی میں آگ سلگائی اور میاں جی سے دروازہ بند کرنے کے لیے کہا۔ اس نے آستانے میں رکھی بند بوریوں میں سے کچھ خرافات نکالی اور انہیں سلگتی انگیٹھی میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے چٹائی پر الٹے رخ لٹا کر میری قمیض اتار دی اور شلوار اوپر کھینچ کر پنڈلیاں اور آدھی رانیں ننگی کر دیں۔ استاد مراد نے دھونی تیار کرتے ہی میاں جی کو اشارہ کیا اور انہوں نے موٹے منکوں والی کالی تسبیح کے دانے گھمانے شروع کر دیے۔ استاد مراد نے جیب سے ایک لوہے کی چھوٹی سی ڈبی نکالی اور اس میں سے چٹکی بھر سفوف نکال کر سلگتی انگیٹھی میں ڈالا تو حجرے میں سیاہی مائل دھواں گہری دھند کی طرح چھا گیا۔ اسی اثنا میں میاں جی تسبیح کا ایک دور ختم کر چکے تھے۔ انہوں نے دھوئیں کی دبیس چادر میں لوبان کی دھونی تیار کی تو کمرہ مسحور کن خوشبویات سے معطر ہو گیا۔ میں سر اٹھا کر نیم جاں حالت میں یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ استاد مراد نے اب ایک تھیلے میں سے مٹھی بھر سفوف نکالا، اسے سلگتی انگیٹھی پر 7 بار گھمایا، پھر اس میں کچھ پڑھ کر پھونکے ماری اور سفوف میری پشت پر گرا کر اسے مالش کے انداز میں پھیرنے لگا۔ رشتے دانوں پر مرچوں کی طرح جلن ہونے لگی اور کچھ ہی لمحوں بعد سفوف نے آگ سی سلگا دی۔ میں نے تکلیف کی شدت سے چیخ ماری تو استاد مراد نے کونے میں رکھا گھنگرو والا ڈنڈا اٹھایا اور زہر خند لہجے میں بولا، خبردار، اب اگر تو نے ہلنے کی جرت کی تو ڈنڈے سے تیری کھوپڑی توڑ دوں گا۔ استاد کے لہجے میں درندگی عیاں تھی اور میری پشت پر آگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ خوشبویات سے معطر فضا میں اب تعفن زدہ بو بھی پھیل رہی تھی۔ یہ گوشت جلنے کی بو تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں تکلیف کی شدت سے چیخا تو استاد مراد نے ایک کوزے میں سے آگ بھر کر میرے لبوں سے لگا دیا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چلا تھا اور پیاس کے مارے حلق بھی سوکھ چکا تھا، لہٰذا میں نے ناگوار سیال سے بھرا کوزہ خالی کر دیا۔ وہ سیال جیسے ابلتا ہوا کوئی لیس دار مادہ تھا جو حلق سے نیچے اترتے ہی جہاں جہاں سے گزرا ایک گرم و تلخ تاثیر پیدا کرتا گیا۔ یکایک میری طبیعت اور بگڑ گئی، میرا دماغ چکرانے لگا اور حجرے کے در و دیوار جھولتے دکھائی دینے لگے۔ استاد مراد کی وحشی اور طاغوتی نظریں مجھ پر گڑ گئی۔ اس نے انگشت شہادت میرے ماتھے پر رکھی اور دباؤ ڈالنے لگا۔ میں ماہی بے آب کی طرح مچلنے لگا اور وہ آگ جو سفوف سے سلگائی تھی دھواں دھواں سی ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرا پور پور سے کوئی چیز سرک سرک کر حلق کی طرف آ رہی ہے۔ میں درد زخم میں مبتلا عورت کی طرح چیخو پکار کرنے لگا۔ میرے بدن میں اکڑاؤ سا پیدا ہو گیا۔ استاد نے انگلی کا دباؤ اور بڑھا دیا۔ میرے بدن سے اٹھنے والا دھواں اور گہرا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا انگ انگ دکھنے لگا۔ مجھے گمان ہو رہا تھا جیسے میرے اندر سے کوئی چیز اپنی جڑیں باہر کھینچ رہی ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی کہن سالہ درخت زمین پر گرتا ہے تو زمین میں دسی اس کی جڑیں ٹوٹ پھوٹ کر باہر نکل آتی ہیں۔ میری تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تھی، لیکن شاید یہ میاں جی اور استاد مراد کے عملیات اور سیال مادے کا اثر تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوا اور اپنے ساتھ رونما ہونے والے پراسرار عمل کو دیکھتا رہا تھا۔ میں خاصی دیر تک تڑپتے، اچھلتے اور ذبح ہوتے جانور کی طرح ٹکراتا رہا۔ میرے بدن سے اٹھنے والا دھواں میرے اوپر چھت کی طرح اکٹھا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ابکائی آئی اور میں کسی دہشت زدہ درندے کی طرح اچھلا اور قے کر دی۔ میرے اندر سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے نکلے، ان کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ قے آنے کے بعد مجھے سکون سا محسوس ہوا، مگر گوشت کے لوتھڑوں سے ناقابل برداشت بو آنے لگی۔ استاد مراد نے نہایت پھرتی سے وہ لوتھڑے اپنے ہاتھوں میں لیے اور سلگتی انگیٹھی میں ڈال دیے۔ یکایک حجرے میں چیخو پکار اور آہذاریوں کا شور برپا ہو گیا۔ ایک طوفان قیامت سا اود آیا اور کڑکتی بجلیوں میں سیاہ رات کا طلسم نمودار ہو گیا۔ آ گیا، آ گیا، میاں جی ذرا سنبھل کر، آج اس حرام زادے کو نہیں چھوڑوں گا۔ استاد مراد گھنگرو والا ڈنڈا ہاتھ میں لیے درندے کی طرح غرانے لگا۔
میاں جی جھٹ میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ زور سے تھام لیا اور تیز لہجے میں بولے، مراد تو اس کی فکر نہ کر، آج اسے سلامت نہیں جانے دینا۔ میں اس طلسمی اور پراسرار ماحول سے لرزنے لگا، مگر میاں جی نے مجھے حوصلہ دیا۔ استاد مراد نے انگیٹھی کے گرد حصار قائم کر دیا اور پھر کچھ عملیات پڑھ کر پھونکنے لگے۔ چند لمحوں بعد ایک وحشیانہ قہقہا گونجا اور دھپ کے ساتھ کوئی وجود حجرے میں آ کودا۔ میرے سامنے جہاں انگیٹھی سلگ رہی تھی، اس کے عین اوپر سیاہ دھوئیں میں دو انگارہ آنکھیں سمکنے لگیں اور پھر کسی سیاہ عفونت کے نقش بھرنے لگے۔ مراد، آج میں تیرا ناس مار دوں گا، تو آج بھی نامراد ہی رہے گا۔ سیاہ عفونت غرایا تو اس کی سانپ نما زبان لبوں کو چاٹنے لگی۔ تو نے میرے آقا کو مارنے کے لیے جو چلے کاٹے ہیں، ان سب کو غارت کر دوں گا۔ تجھے اپنی شکتی پر مان ہے تو سن، میرے آقا نے مجھے تیری شکتی کا توڑ دیا ہے، تو اب کبھی بھی تجریش نہیں آ سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ عفونت قہقہے لگانے لگا۔ استاد مراد نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا لہرایا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، پھر ڈنڈا برق رفتاری سے سیاہ عفونت کے سر پر دے مارا تو وہ لرزہ خیز چیخ کے ساتھ تڑپ اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا وجود سلگتی انگیٹھی میں غائب ہو گیا۔ اٹھ حرام زادے، میں تیرے آقا کو اور تجھے آج ختم کر دوں گا۔ استاد مراد نے عملیات پڑھ کر سیاہ عفونت کی طرف پھونک ماری تو جواباً سیاہ عفونت ایک اور چیخ ماری اور دوسرے ہی لمحے اس کی درندگی اور دہشت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ ملتجی انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مراد، تو بے شک بڑا عامل ہے، تو جانتا ہے کہ ہم اپنے آقا کے سیوک ہیں۔ مجھے میرے آقا نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا، تجھے اپنے علم کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دے۔ میں سیاہ عفونت کی لاچارگی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا وحشیانہ جلال یکدم کہاں گیا۔ غالباً استاد مراد نے اپنے علوم کی بدولت اسے کمزور اور بے بس کر دیا تھا، تبھی تو وہ منمنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، استاد مراد نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تیری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، بس تو مجھے جلدی سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ سیاہ عفونت کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دہکتی چنگاریاں ماند پڑنے لگیں۔ تو نے ہمارے اس لڑکے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ استاد مراد نے دریافت کیا۔ اے عظیم عامل، میں نے 7 بیمار مردوں کے مسان اس کی رگوں میں اتارے ہیں۔ سیاہ عفونت بولا۔ کیسے اتارے ہیں یہ مسان؟ استاد مراد غرایا۔ میرے آقا کی ایک داسی نے پچھلی رات اس کی ماں کے روپ میں آ کر اسے ایک عمل زدہ گڑیا دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اسے قبرستان میں جا کر دفن کر دو۔ اگلے روز ہم نے اسے اکسایا کہ یہ گڑیا کو دیکھنے جائے۔ یہ وہاں گیا تو مسان کے زہر میں بھیگی سوئیاں اس کے ہاتھوں میں چبھ گئیں۔ اس نے انگلیاں منہ میں ڈال لیں، یوں مسان انگلیوں اور منہ کے ذریعے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اے مراد، اگر تم لوگ کچھ دیر کر دیتے تو یہ لڑکا جسے تم ہمارے آقا کے خلاف ایک بڑا عامل بنانے کی تیاری کر رہے ہو، ہمیشہ کے لیے مجذوب بن جاتا۔ اس کی بیماری اسے مرنے نہ دیتی اور اس کا ذہن ختم ہو جاتا۔ اور سیاہ عفونت ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق واپس آنے لگی۔ اس سے قبل کہ استاد مراد صورتحال کا اندازہ کر پاتا، سیاہ عفونت نے ایک قہقہا لگایا اور بولا، مراد، میرے آقا نے مجھے بچا لیا ہے، تجھے میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر سیاہ عفونت تاریکی میں غائب ہو گیا اور استاد مراد اور میاں جی ہاتھ مسلتے رہ گئے۔ استاد مراد نے بے بسی کے عالم میں ڈنڈا اپنی پنڈلی پر دے مارا اور گھنگرو حسیانی انداز میں بجنے لگے۔ مراد، دل چھوٹا نہ کر، ہمت کر میرے یار۔ میاں جی نے اسے دلاسا دیا۔ میاں جی، یہ کالی ناتھ شیرازی کا موکل تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کالا امن میرے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہے اور اسی کو گرانے کے لیے میں چلے کاٹنے یہاں آیا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے ہزاروں میل دور بیٹھ کر مجھ پر وار کیا ہے اور اپنے موکل کو بھی بچا کر لے گیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میاں جی، اس نے مجھے بہت بڑا گھاؤ دیا ہے۔ استاد اپنی ناکامی پر وحشی سا ہو گیا تھا۔ میں ماحول کی پراسراریت میں سہما ہوا لیٹا تھا کہ اچانک پھر میرے جسم میں جلن ہونے لگی۔ میں قدرے چیخ کر بولا، میاں جی، مجھے پھر خارش ہو رہی ہے۔ استاد مراد نے میری طرف دیکھا۔ اس کی شعلہ نما آنکھوں میں بے رحمی کے انگارے بھڑک رہے تھے۔ میاں جی، کالی ناتھ شیرازی کا موکل اپنی راکھ اس کے بدن میں چھوڑ گیا ہے۔ جب تک اسے جلا کر راکھ نہیں کیا جائے گا، اس کو چین نہیں ملے گا۔ زہریلے خبیث بھوتوں کی یہ راکھ اس کا تن من جلاتی رہے گی۔ مراد، اس کا ایک توڑ میرے پاس ہے۔ میاں جی صبر و استقامت سے بولے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں میاں جی، استاد مراد بولا۔ میں آپ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ مراد، اس جمعرات کو سندھ کے صحراؤں میں کالے عاملوں کا میلہ ہے، جہاں بھارت اور پاکستان کے بڑے کالے عامل جمع ہوں گے۔ تو اسے وہاں لے جا اور میلہ لگانے والے عامل گروجی مہاراج کو بتانا کہ ناگی باوا جی نہال شاہ کا پڑپوتا ہے، باقی وہ خود سمجھ جائے گا۔
गुरुजी महाराज 7 मुर्दों के मसान का तोड़ कर सकते हैं। मैं बेबसी से अपने तकदीर के फैसले सुन रहा था। मियाँ जी कह रहे थे, नागिल को अब अमलियात सीखने होंगे मुराद। अगर इसने अब भी बगावत की तो हमारे ख़ानदानी दुश्मन आमिल और तुम्हारे दुश्मन इसकी जान लेकर ही टलेंगे। इन्हें ये मालूम है कि बाबाजी निहाल शाह की औलाद में सबसे बड़ा लड़का ही आमिल बनने के लायक होता है। नागी की रगों में इसके बुजुर्गों की मीरास गर्दिश कर रही है। इसे तो अपने साथ ले जाना, जुमेरात में सिर्फ चंद रोज़ रह गए हैं। मियाँ जी ने मेरी बीमारी के तदारक का इलाज तजवीज़ कर दिया और उस्ताद मुराद ने 2 रोज़ अपनी तैयारियों में गुजार दिए, लेकिन मेरे लिए ये 2 रोज़ क़यामत की तरह थे। गहरी और पुरखौल सहरात थी जब उस्ताद मुराद और मैं सिंध के इस सहराई गोठ में पहुँचे जहाँ काले आमिलों का इज्तिमा हो रहा था। हम 2 दिन के लगातार सफ़र के बाद पहुँचे थे। मैं सारे रस्ते तकलीफ से कराहता, रोता और तड़पता रहा था। उस्ताद मुराद के सारे अमल बेबस हो गए और मुझे एक सुकून का लम्हा भी मैसर नहीं आया था। मेरी हालत देखकर उस्ताद मुराद मुझे हौसला देने की तलक़ीन करता तो मैं जवाब में चिल्ला चिल्ला कर इसे अपनी अज़ीज़ के बारे में बताता। कई बार इसकी तागूती आंखों में पिदराना शफ़क़त का जज्बा उमड़ आया और आंखें मेरी हालत पर भर आईं। हम रेलगाड़ी में हैदराबाद तक आए थे। मुसाफिर मेरी हालत देखकर परेशान हो गए, लेकिन ये उस्ताद मुराद ही का हौसला था कि एक तरफ वो मुझे दिलासे देता और दूसरी तरफ मुसाफिरों को मुतमईन कर देता। मैं तो नीम बेहोश था और मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। बस ये तकलीफ दे एहसास था कि उस्ताद मुराद सगे बाप की तरह मुझे सीने से लिपटाए सारा दिन ऊँटों पर सफ़र करता रहा था और गहरी रात को जब हम गोठ पहुँचे तो मुझे कदरे होश आ गया था। मेरा ख्याल था कि गोठ में आमिलों का ठठ होगा और शोर शराबा बर्पा होगा, लेकिन वहाँ सुकूत छाया हुआ था। मुझे शुबा हुआ और नीम दिली से उस्ताद मुराद से पूछा, उस्ताद कहीं गलत जगह तो नहीं पहुँच गए? मियाँ जी ने जो निशानियाँ बताई थी उसके मुताबिक तो यही गोठ है। उस्ताद मुराद बोला। वो निशानियाँ क्या थीं? उस्ताद मुराद ने उनके बारे में मुझे नहीं बताया। स्याह गहरी रात में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, मगर उस्ताद मुराद मेरा हाथ पकड़कर अंधेरे रास्तों पर यूं चल रहा था जैसे रास्ते रोशन हों। मैंने 1-2 बार उसके चेहरे की तरफ देखा। स्याह तारीक रात में 1 आध फीट के फासले से मुझे उस्ताद का चेहरा दिखाई न दिया, मगर इसकी तागूती आंखें कंदीलों की तरह रोशन थीं। इस लम्हे में हैरान भी हुआ कि उस्ताद मुराद क्या चीज़ है। उसे अगर पुरस्रार उलूम पर इतनी दस्तरस है तो अपनी पुरस्रार क़ुव्वत बरोएकार लाते हुए मेरे मर्ज़ पर काबू क्यों नहीं पाया? और फिर 2 दिन और 2 रातों की तकलीफ़देह मुसाफ़तें मेरे लिए राहत सुकून का सफ़र क्यों नहीं साबित हुई? मगर मेरे पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। मैं डरा सहमा उस्ताद मुराद की उंगली पकड़े एक सहरज़दा मुवक्किल की तरह चल रहा था और कभी-कभी उसकी आंखों की तरफ देख लेता। इसकी रोशन ताहूती आंखों में आतिशफ़शानों की सी बेचैनी और इज़्तिराब व वहशत पैदा हो रही थी। हम खासी देर एक सीधे रास्ते पर चलते रहे और फिर मुझे महसूस हुआ जैसे हम ऊंचाई चढ़ रहे हों। इर्द गिर्द के सारे मनाजिर रात के स्याह लिबादे में छुपे थे, इसलिए मालूम न हो सका कि हम किस जगह पहुंच गए। 1 कोस फासला तय कर चुके तो उस्ताद मुराद दरिंदों की मानिंद गुर्राया और चलते चलते यकायक रुक गया। वो लंबे लंबे सांस अंदर खींचने लगा और यूं लगा जैसे फिजा में कुछ सूंघ रहा है। मंजिल आ गई है, उस्ताद मुराद जोश से बोला और फिर फिजा को सूंघता हुआ मानूस सी बू के मंबा की तरफ चल पड़ा। उस्ताद मुराद को जो बू आ रही थी मुझे महसूस नहीं हुई। कुछ देर बाद उस्ताद ने वो जगह तलाश कर ली जहाँ से वो मनहूस और मानूस बू निकल रही थी। नागी, हम पहुँच गए हैं। शुक्र करके अभी मजलिस शुरू नहीं हुई। उस्ताद मुराद ने कहा तो मैंने एक बार फिर दीजे फाड़कर इर्द गिर्द की इमारत का वजूद तलाश करने की नाकाम कोशिश की। उस्ताद मुराद ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। फिर इसने मुझ पर फूंक मारी और अपने हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। उसने एक बार फिर कुछ पढ़ा और मुझे आंखें खोलने के लिए कहा। मैंने आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक हवेली है जिसका एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है। ऊपर एक काली ही मूर्ति नस्ब है जिसके सर पर एक बड़ा सा दिया रोशन था। उस्ताद, ये मेरी नज़र का फरेब है या? मैंने तेरी नज़रों का हिजाब उतार दिया है, उस्ताद मुराद ने कहा। रात के वक्त ये इमारत नज़र नहीं आती, सिर्फ वही लोग इसे देख सकते हैं जिनके पास काला इल्म हो। जिसे कोई काला आमिल ये इमारत दिखाना चाहे तो मंत्र पढ़कर इसकी आंखों में इसरार के पर्दे देखने की क़ुव्वत भर देता है। उस्ताद, तेरे पास इतनी क़ुव्वत है तो फिर तू इधर क्यों लाया है मुझे? तुम उधर ही अपनी ताकतों से मेरा इलाज कर सकते थे। मैंने शिकवे के अंदाज में दिल की बात कह दी। नागी, तुझे इस इल्म की ताकतों और मजबूरियों का इल्म नहीं। मेरे पास ताकत और ज्ञान का जितना इल्म है मैं उससे उतना ही काम ले सकता हूँ। जो मर्ज़ तुझे लगा है तेरे मियाँ जी भी इसका इलाज नहीं कर सके तो मैं तो मियाँ जी के पैर धोकर पीता हूँ।
جب میاں جی بے بس ہیں تو میری لاچارگی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تیرے مرض کا علاج جہاں ہو سکتا تھا میں تجھے وہاں لے آیا ہوں، اب آگے تیرا مقدر ہے میرے یار۔ استاد مراد نے مجھے سمجھایا، ناگی ایک بات ذہن میں بٹھا لے، یہاں جو کچھ بھی دیکھو اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور نہ ہی مجلس کے دوران کسی کو مخاطب کرنا۔ ان عاملوں کی اپنی دنیا اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ استاد مراد نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد کنڈی کھلی اور ایک کالے چوغے والی عورت ہاتھ میں دیا پکڑے باہر آئی۔ استاد مراد اسے دیکھتے ہی اجنبی زبان میں مخاطب ہوا تو عورت نے جھٹ سے دیا نیچے رکھ دیا، اسے پرنام کیا اور پھر وہ ہمیں اندر لے گئی۔ یہ پرانی طرز کی حویلی تھی، راہداریوں میں دیے روشن تھے، پوری حویلی پر اسرار ماحول میں غرق تھی اور عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ہمارے قدموں کی چاپ سے راہداری گونج اٹھی۔ عورت ایک دروازے پر پہنچی اور استاد مراد کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، سبزواری پوجا کا سمے ہے، ٹھہرو میں مہاراج کو تمہاری خبر کر دوں۔ وہ اندر گئی مگر وہ دوسرے ہی لمحے باہر آ گئی اور استاد مراد کے پاؤں چھو کر بولی، شمع کرنا سبزواری مہاراج، میں نے تجھے روک کر پاپ کیا ہے، گرو جی مہاراج تمہارے منتظر ہیں۔ میں استاد مراد کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ ناگوار سی بو اور طاغوتی و ابلیسی ماحول کے طلسم میں غرق کمرے میں 13 کالے عامل برہنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سیاہ جسموں پر کوئی لیسدار سیال چمک رہا تھا۔ ان کا گرو ہمیں دیکھتے ہی اٹھا اور استاد مراد کو سینے سے لگا کر بولا، تو نے بڑا انتظار کرایا ہے سبزواری۔ استاد مراد اسے اپنی مجبوریاں اور مسائل بتانے لگا تو گرو جی مہاراج بولا، ہمارے یار نے تمہارے آنے کی اطلاع کر دی تھی، اگر پوجا کا سمے نہ بیت رہا ہوتا تو میں تیرا انتظار کرتا۔ استاد مراد نے مجھے آگے کیا اور گرو جی کے قریب کھڑا کر دیا۔ وہ ایک پرہیبت پرجلال شخص کا ادھیڑ عمر شخص تھا، ناف تک لمبی گھنی داڑھی اور وہ بھی برہنہ تھا۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، نشے اور قہر میں ڈوبی نظروں میں سحر انگیز طاقت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور بولا، ہم جانتے ہیں تو باورچی نہال شاہ کا پڑ پوتا ہے، مگر ہے تو مورکھ، تیرے گرو نے تجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ گرو جی مہاراج نے استاد مراد سے کہا، تو جانتا ہے کہ تیرا کے اجلاس میں کوئی اجنبی شرکت نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنے بابا جی کے اس پڑ پوتے کی خاطر یہ اصول توڑ ڈالیں گے، اسے لے کر بیٹھ جا، ہماری پوجا کا سمے ہو رہا ہے۔ استاد مراد مجھے ایک کونے میں لے کر بیٹھ گیا اور گرو ایک بڑے سے چبوترے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چبوترے کے دونوں طرف 6 کالے عامل بیٹھے تھے۔ گرو جی کے سامنے 13 موم بتیاں روشن تھیں، جن کی لو دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ ہر عامل کے سامنے انسانوں کی کھوپڑیاں اور ایک ایک پیالہ رکھا تھا۔ گرو جی کے سامنے اونٹ کے کولے کی ہڈی، سور کی چربی کا تیل، سیاہ کے تکلے، الو کا خون اور مختلف جانوروں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں رکھی تھیں۔ ان چیزوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا بڑا سا پتیلا تھا۔ یہ سب اشیاء سفید لٹھے کی چادر پر رکھی تھیں۔ گرو جی کے پہلو میں ایک لمبا سا کالے دستے والا کرپان نما چھرا پڑا تھا۔ سب عامل گرو کی تقریر میں لمبے لمبے سانس لینے لگے، پھر ہاتھ جوڑ کر پتلے کو دیکھنے لگے۔ اس اثنا میں دور کہیں گھنٹیاں بجنے لگیں تو گرو جی مہاراج منتر جنتر پڑھنے لگا۔ وہ خاصی دیر تک اشلوک نما منتر پڑھتا رہا، پھر اس نے پہلو سے چھرا اٹھایا اور اس کی نوک پتلے کے سینے میں گھونپ دی۔ ماحول میں شیطانی پراسراریت حلول کر گئی اور سب عامل چبوترے پر سر جھکا کر اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گریہ زاری کر رہے ہوں۔ گرو نے چھرا پتلے کے سینے سے باہر نکالا تو یکدم کمرے میں مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ سنائی دی اور یوں لگا جیسے کوئی مخلوق کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ شور بتدریج بڑھنے لگا تو گرو اٹھ کر ناچنے لگا۔ اب اس نے اونٹ کے کولے کی ہڈی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھے پیالے میں سے کوئی سیال نکال کر اس پر انڈیلا اور ہڈی پاس کھڑے عاملوں کے سروں پر باری باری لہرانے لگا۔ پھر اس نے پتلے کو اٹھایا اور اسے ہڈی پر رکھ کر چھرے سے پتلے کی گردن کاٹ ڈالی۔ ایک دردناک اذیتناک آواز گونجی، یوں لگا جیسے کوئی انسان ذبح کر دیا گیا ہو۔ میں اس وقت حیرت زدہ رہ گیا جب پتلے کی گردن الگ ہوتے ہی خون ابل کر فوارے کی صورت میں عاملوں پر برسنے لگا۔ جو ہی خون کے چھینٹے ان کے ننگے بدنوں پر پڑے، وہ والہانہ انداز میں اٹھے اور سرشاری و وحشیانہ انداز میں رقص کرنے لگے۔ کمرے میں ناقابل برداشت تعفن بڑھ گیا۔ عامل ناچتے ناچتے اپنا بدن نوچنے لگے تو گرو نے خون آلود چھرے سے ان کے بالوں کی لٹیں کاٹنی شروع کر دی۔ پھر انہیں اکٹھا کر کے پتلے پر رکھا اور روشن موم بتی کی مدد سے انہیں آگ لگا دی۔ ایک شعلہ بھڑکا جو رفتہ رفتہ گہرے نارنجی دھوئیں میں بدل گیا اور بلند ہو کر کمرے کی چھت کو چھونے لگا۔ اے ماتا، تیرے سیوک، تیرے داس تیری بھیٹ لے کر آئے ہیں، تو اسے قبول کر اور اپنی شکتی سے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ گرو جی مہاراج حزانی انداز میں کھڑے ہو کر گڑ گڑانے لگا، پھر وہ دھوئیں کے سامنے جھک گیا۔
اس کی تقلید میں دوسرے عامل بھی جھک گئے اور کافی دیر تک ایسی ہی خرافات میں کھوئے رہے۔ بالآخر وہ بے سدھ ہو کر ہانپنے لگے۔ آخر میں گرو نے موم بتیاں انسانی کھوپڑیوں پر رکھی اور چبوترے کے عقب میں ایستادہ کالی مورتی کے پاس پہنچا۔ مورتی کی سرخ زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھوں کے دیدے بھی سرخ تھے۔ مورتی کی آنکھیں دیکھ کر مجھے استاد مراد کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ گرو مورتی کے چرنوں میں بیٹھ گیا۔ اس نے موم بتی قدموں میں رکھی اور سجدے میں گر کر گریہ زاری کرنے لگا۔ اے ماں، تیری سیوک تیری رکشا کے سوالی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پیالی اٹھائی اور اسے مورتی کے سر پر الٹا دیا۔ موم بتیوں کی روشنی میں پیالے کا سیال ابلتے لاوے کی طرح لگ رہا تھا۔ کالی اور خوفناک مورتیاں سیال میں لتھڑ گئیں تو گرو جی مہاراج واپس چبوترے پر آ گیا۔ اس نے موم بتیاں ہٹا کر انسانی کھوپڑیاں سیدھی کی اور پیالوں کا سیال کھوپڑیوں میں ڈال کر عاملوں کو دے دیا۔ ہر عامل بے تابی سے کھوپڑیوں سے غٹا غٹ سیال پینے لگا۔ ان کے سیال پینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کتا برتن سے پانی پیتے ہوئے نکالتا ہے۔ 1 گھنٹے تک مکروہ رسومات کا سلسلہ جاری رہا۔ استاد مراد بڑے غور سے رسومات دیکھ رہا تھا۔ کئی بار تو اس کے اندر کا درندہ غرایا بھی، مگر مجھے امید تھی کہ اس کا یہ درندہ اس کے قابو میں ہے۔ میں پہلی بار بے خوف ہو کر اس کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ گرو نے آخر میں مجلس ختم کرنے کے لیے اختتامی منتر پڑھے اور پھر اس کے بعد باقی تمام عامل اپنا سامان اٹھا کر برہنہ حالت میں کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف گرو جی مہاراج، استاد مراد اور میں ہی رہ گئے۔ گرو نے اشارہ کر کے استاد مراد کو بلایا اور خاصی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ استاد مراد نے پھر مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، ناگی، کپڑے اتار دو۔ میں ہچکچایا تو استاد مراد بولا، یار تیرا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بات ماننے کے سوا چارہ نہ تھا۔ گرو نے مجھے چبوترے پر لٹا دیا اور ساری شمعیں بجھا کر ایک دیا روشن کر دیا۔ پھر ایک کالا پتلا میرے اوپر رکھ کر ذبح کیا اور ایک بار پھر کمرے میں مکھیوں کی وہی بنبناہٹ سنائی دی اور پتلے میں سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ ان سطور میں ان خرافات کے بارے میں مزید ذکر کرنا مناسب نہیں جو گرو نے میرے اندر سے 7 بھوتوں کی راکھ نکالنے کے لیے کیے۔ میری حالت اس بے بس و لاچار انسان جیسی تھی جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر کانوں اور منہ میں روئی ٹھوس کر ایک طرف ڈال دیا جائے اور کسی تیز دھار آلے سے اس کے بدن کی کھال اتار لی جائے۔ میرے ساتھ عملاً تو ایسا نہیں ہوا، لیکن مکروہ عملیات کے دوران گرو نے مجھے اس ناگوار اور مکروہ اشیاء کھلائیں اور خون سے سلگتے کوئلوں پر لٹا کر 7 بھوتوں کی حاضری لگائی کہ میری روح تڑپ اٹھی اور میں شدت اذیت سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو میں بیماری سے نجات پا چکا تھا۔ میں نے اس پراسرار بیماری میں جتنے بھی دن گزارے، آج بھی انہیں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واپسی سے پہلے استاد مراد نے گرو جی مہاراج سے کچھ عملیات سیکھے۔ ہم وہاں 1 ہفتہ رہے۔ اس دوران مجھ پر انکشاف ہوا کہ گرو استاد مراد کا پرانا آشنا تھا اور کچھ عرصہ ایران رہ کر آیا تھا۔ گرو کے پاس بھارت، ایران اور نیپال سے کالے عامل علوم سیکھنے آتے تھے۔ میں جتنے روز وہاں رہا، مجھے ایک بات نے بے چین رکھا۔ میں اس جستجو میں رہا کہ گرو نے اس رات باقی 12 عاملوں کے ساتھ جو مکروہ رسومات ادا کی تھیں، ان کا مقصد کیا تھا۔ وہاں تو مجھے کسی نے نہیں بتایا، مگر واپسی پر استاد مراد نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی یہ باتیں بڑی عجیب اور خوفناک تھیں۔ استاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری حکومت اور یہاں کے علماء ان شیطانوں کے خلاف کچھ نہیں کرتے؟ میں نے استاد سے کہا۔ نہیں، استاد مراد نے کہا، اس لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ ایک جگہ نہیں رکتے۔ آج انہوں نے اس حویلی میں شیطانوں کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 13 بڑوں کا اجلاس کیا ہے، تو اگلے سال یہ میلہ کسی اور گوٹھ میں سج سکتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، 13 کالوں کا یہ اجلاس ہوتا سندھ میں ہی ہے۔ استاد مراد نے پوری وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کالے عامل شیطانی رسومات کی ادائیگی کے لیے صدیوں سے ایسی تقریبات کرتے آ رہے ہیں۔ بابا جی نہال شاہ کے دور میں نمولیاں کے قریب ایک گاؤں میں ہر رات کالے عامل اکٹھے ہوتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد کالے عاملوں نے سندھ کے صحراؤں میں ایسے مقامات مقرر کر دیے ہیں جہاں ہر سال گرو جی مہاراج اور اس پائے کا عامل 12 دوسرے بڑے عاملوں کے ساتھ مل کر شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ اجلاس بہت خفیہ ہوتا ہے، مگر کالا علم کرنے والوں کو اس کی اطلاع ہوتی ہے کہ یہ اجلاس کب اور کہاں ہوگا۔ پراسرار دنیا کے ہوشربا پہلو اب مجھ پر آشکار ہونے لگے تھے۔ 13 کالے عاملوں کا اجلاس دیکھنے کے بعد اس علم کی مکروہ دنیا کی گھناؤنے روپ دیکھتا چلا گیا۔ اس وقت تک میں یہی سمجھتا تھا کہ 13 کالے عاملوں میں صرف ہندو پنڈت شامل ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ کھلا کہ ان میں 4 مسلمان، 4 عیسائی اور 5 ہندو عامل ہوتے ہیں، اور سب مقدس کتابوں کی بے حرمتی کرتے اور شیطانی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے لیے شیطانی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔
بعد میں جب میں اس علم سے آشنا ہوا اور جدید دنیا کے علوم سے بھی استفادہ کیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ کالے جادو میں شیطانی رسوم کی ادائیگی اور عبادت میں صرف ہندو پاک میں ہی راج نہیں ہے، بلکہ صدیوں پہلے آج کے متمدن، مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس عقیدے کے پیروکار موجود ہیں۔ بات شیطانی رسومات کی ہو رہی ہے، لہٰذا میں یورپ میں رائج کالے علوم اور کالے عاملوں کی شیطانی عبادات کی رسومات بھی بتاتا چلوں۔ میں کہوں گا کہ وہ آج کی مہذب و متمدن اقوام کے اس چہرے کو دیکھ لیں کہ وہ شیطانی رسومات اور کالے علم کی دلدل میں کس قدر غرق تھیں، اور یہ رسومات ان کے ہاں فیشن کے طور پر بھی ادا کی جاتی تھیں۔ کالے علم کی دنیا میں شیطانی مجالس کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ لطف اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ تقریبات آج کی مہذب دنیا کے سرخیل ممالک نے صدیوں پہلے رائج کی تھی۔ مشہور یورپی مصنف اے وی ویٹی نے اپنی کتاب سفلی رسومات کی قدیم تاریخ میں لکھا ہے کہ کالے جادو اور شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے بھوتوں سے بدفعلی کرنا، آزادانہ جنسی اختلاط کے ذریعے شر انگیزی پھیلانا واجب تھا۔ مصنف کے بقول 16ویں صدی میں شیطان کی حقیقی فرمانبرداری اور اس کی بندگی کے طور پر مسیحی عبادات کی پیروی کی گئی اور سفلی رسومات رائج کی گئی۔ ان رسومات میں سفلی علوم کا عامل اپنی تمام تر عقیدت اور بندگی شیطان کے نام موسوم کرتا تھا۔ ویٹی لکھتا ہے کہ کالے جادو کی حقیقی مجالس یا تقریبات فرانس کے شہنشاہ ہنری دوم کی بیوی کیتھرائن ڈی میڈیسی کی اختراع ہے۔ وہ پرلے درجے کی بدکار اور عیاش عورت تھی۔ اس نے یورپ میں پھیلے ہوئے کالے عاملوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور جب 1559 میں ہنری دوم مرا تو اس نے سفلی علوم کے ماہرین کو اپنے دربار میں عہدے دیے۔ کیتھرائن نے سفلی علوم میں تجربے کر کے شیطان کی عبادت کے طریقے وضع کیے۔ ان عبادات میں مقدس اشیاء کی بے حرمتی کی جاتی۔ یہ لوگ مسیحی عبادات کی تحریک و تضحیق کر کے شیطان کی عبادت کرتے۔ کیتھرائن نے مذہبی کتب کی بے حرمتی کی ایک انتہائی شرمناک طریقہ ایجاد کیا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کو عریاں کر کے مذہبی کتب اس کے برہنہ بدن پر رکھتی اور انتہائی مکروہ انداز میں مقدس کتب کا مذاق اڑاتی۔ اس کے درباری، جو عموماً 13 کی تعداد پر مشتمل ہوتے، اس کی تقلید کرتے۔ کیتھرائن نے کالے جادو اور شیطان کی عبادت میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اسے درباری عمائدین کی بیگمات و افسران میں رائج کر دیا۔ کیتھرائن کی ان رسومات کا چرچا چہار دانگ عالم میں پھیل گیا۔ جرمنی، آسٹریلیا، اٹلی اور انگلستان میں بھی کیتھرائن کے پیروکار پیدا ہو گئے۔ ان عبادات میں چونکہ تشنہ شہوانی خواہشات بیدار ہوتی تھیں، اس لیے نفس پرست معاشرہ شیطانی رسومات ادا کرنے کے لیے ایسی تقریبات کرنے لگا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ شہنشاہ ہنری سوئم بھی شیطانی مجالس میں شرکت کرنے لگا۔ اس دور میں یورپ کے تمام بڑے ممالک سفلی علوم کے ماہر درباروں سے منسلک تھے، اور ان کے مخالفین بھی سفلی علوم کے ماہرین کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ یورپ کا اگر ریکارڈ اکٹھا کیا جائے تو آج کے متمدن ممالک کا یہ شرمناک چہرہ سامنے آتا ہے کہ اس زمانے میں مہذب سے برگشتہ اور اخلاق باختہ پادریوں کی کثیر تعداد کالے جادو کے مذموم کاروبار میں ملوث تھی۔ مثال کے طور پر فرانس کا مشہور عامل ایبی بیکار بلی جب کالے عاملوں کی سفلی تقریبات منعقد کرتا تو حاضرین میں چھوٹی چھوٹی چوسنے والی میٹھی ٹکیاں تقسیم کراتا، جن کے متعلق خیال تھا کہ ان سے کھانے والے کی جنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرانسیسی علاقے بازل میں سینٹ سکائرے کی رسومات میں جادو کے ذریعے موت طاری کی جاتی تھی۔ اس کے لیے ایسے اندھے کنویں کا پانی استعمال کیا جاتا تھا جس میں بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والا بچہ ڈوب مرا ہو۔ جدید دنیا کے لیے غالباً یہ ناقابل یقین ہوگی، مگر فرانس کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس زمانے میں سفلی عبادات کے نتیجے میں لاتعداد ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے ماں باپ نامعلوم ہوتے۔ ان بچوں کو کوئی عورت گود نہیں لیتی تھی۔ بچے یا تو سفلی علوم کی بھیٹ چڑھ جاتے یا انہیں عیسائی تعلیمات کے خلاف استعمال کیا جاتا۔ ان بچوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، اس لیے ایسی خصوصی تنظیمیں بنائی گئیں جو ان نومولود بچوں کو ٹھکانے لگاتی تھیں۔ ایک فرانسیسی عورت کیتھرائن ڈے شیئس نے بھی ان سفلی بچوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے تنظیم قائم کی تھی۔ اس گھناؤنے کاروبار کے خلاف چیمبر آف سینیٹری افیئر نامی ایک تنظیم میدان میں اتری اور اس نے کیتھرائن کے جرائم کے ثبوت اکٹھے کر کے عدالت میں پیش کیے۔ یوں روح فرزا رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں منظر عام پر آئیں۔ کئی یورپی مورخین نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ کالے عامل باقاعدگی سے گرجا گھر جاتے اور عبادات کرتے تھے، مگر باطنی طور پر شیطان کی تسکین کا سامان اکٹھا کرتے تھے۔ اس دور میں سفلی علوم کا کاروبار کرنے والوں نے کالے جادو کی بائبل تیار کر رکھی تھی جس پر انسانی چمڑی کو بطور جلد استعمال کیا جاتا تھا۔ اسپین اور اس کی سفلی تقریبات میں ایسی موم بتیاں استعمال ہوتی جو بچوں کی چربی سے تیار کی جاتی تھیں۔
انگلینڈ میں بعض ایسے آلات اور دیگر اشیاء استعمال کی جاتی جن سے سفلی مجالس کا جلال اور نحوست بڑھ جاتی تھی۔ فرانسیسی مورخ اور ناول نگار کارل ہائسس مین نے اپنی کتاب لاباس میں لکھا ہے کہ اس نے ایک قدیم تباہ شدہ گرجا گھر میں شیطان کی عبادات کا منظر دیکھا تو اس پر حقیقت کھلی کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں شیطان کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس نے امریکہ کے متعلق بھی معلومات حاصل کی اور جانا کہ تمام امریکی نو آبادیاں کالے جادو کے گھناؤنے کاروبار میں شریک ہیں۔ ان کا سربراہ اسکاٹ لینڈ کا باشندہ لانگ فیلو تھا، جو شیطان کی تعلیمات میں نت نئے گھنونے اور مکروہ اور سفاکانہ تجربے کرنے میں مشہور تھا۔ ہائسس مین لکھتا ہے کہ چیمبر آف سینیٹری افیئرز نے بہت کم عرصے میں سفلی علوم کے ماہرین کے خلاف کام کیا تھا۔ یہ ایسے نوجوانوں کی تنظیم تھی جو علوی علوم کی حامی تھی اور معاشرے میں شرمناک اور غیر انسانی علوم کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ تنظیم نے معاشرے کے 12 افراد کو بھی بے نقاب کیا۔ اس دور میں جادوگری کی پاداش میں جن لوگوں پر مقدمات چلائے گئے، انہوں نے تنظیم کے سامنے جو انکشافات کیے وہ بلا شبہ لرزہ خیز تھے۔ ان انکشافات سے پادریوں کا کردار کھل کر سامنے آیا، جو بظاہر نیکی کے مبلغ تھے مگر باطنی طور پر شیطان کے پجاری تھے۔ پادری شیطان کی خوشنودی کے لیے خوبصورت اور نوجوان برہنہ اجسام عورتوں پر نومولود بچوں کے گلے کاٹا کرتا تھا۔ تنظیم نے سفلی علوم کا کاروبار کرنے والے معززین اور طبقہ اشرافیہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اشرافیہ امرا کی بیویاں اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں کو شیطان کی خوشنودی کی خاطر قتل کر دیتی تھیں، اور کس طرح شاہی محل میں سفلی علوم کی ماہر عورتیں بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کالے علم کو بروئے کار لاتی تھیں۔ شاہ فرانس کی ہدایت تھی کہ تنظیم کالا جادو کرنے والوں کے خلاف کھلی کارروائی کرے۔ ٹریبیونل ایک ایسے کمرے میں بیٹھتا تھا جہاں سیاہ پردے لٹکے تھے اور موم بتیوں کا روشنی میں کام ہوتا تھا۔ تقریباً 1 سال کی پے ہم کوششوں سے چیمبر جادوگری کے مذموم کاروبار میں ملوث امرا، شرفاء، ان کی بیگمات اور داشتاؤں کے پیغام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر جب بادشاہ کی ایک سابق داشتہ مادام ڈی مونسٹیا نے شاہ کی محبت دوبارہ حاصل کرنے اور اس کی داشتہ کو ہلاک کرنے کے لیے سفلی علوم کا سہارا لیا تو شاہ نے چیمبر کو آئندہ ہر کارروائی میں رازداری برتنے کی ہدایت کی اور کہا کہ چیمبر فرانس کے شرفاء اور امرا کو ٹربیونل میں طلب نہ کیا جائے۔ اس دور میں فرانس کے امرا، شرفاء شہوت پرستی، عیاشی اور قتل و غارت گری کے معاملات میں سفلی علوم کا سہارا لیتے اور سفلی تقریبات کا اہتمام کرتے تھے۔ متمدن و مہذب ملک کے شرفاء اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کالے جادو سے وابستہ تھے اور اپنی اخلاق باختہ رسومات کی سیرابی کے لیے شیطان کے آگے سجدہ ریز رہتے تھے۔